اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 32 اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلقہ جس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وانزل اور اتارا اللہ تبارک و تعالی نے من السماء آسمان سے مان پانی کو فاخرج نکالا بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھل میوجات رزق لکم بطور رزق کے یا خوراک کے وسخر لکم اور تابع کے تمہارے الفلک کشتی لتجریہ جو چلتی ہے فی البحر سمندر میں بامرہ اس کے حکم کے ساتھ وسخر لکم الانہار اور تابع کیا تمہارے نہروں کو ندیوں کو دریاؤں کو وسخر لکم الشمس اور وسخر لکم الشمس اور تابع کیا بنایا تمہارے لیے الشمس سورج کو والقمر اور چاند کو دائبین جو چل رہے ہیں دستور بمطابق وسخر لکم اللیل والنہار اور بنایا تابع کیا تمہارے لیے دن اور رات کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں بتا دی، مقصد کیا ہے؟ آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان سے پانی اتارا، زمین سے پھل اگائے، تمہارے رزق کے لیے یہ کشتیاں چلا دی دریا کے اندر، اور یہ سورج اور چاند بنا دیے، دن اور رات بنا دیے، مطلب وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انسان یہ سارا کچھ ہم نے تیرے لیے کیا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے نا۔ انسان کو دھوپ بھی چاہیے، دن بھی چاہیے، انسان کو رات بھی چاہیے سکون کے لیے، انسان کو پانی بھی چاہیے کاشتکاری کے لیے، خوراک کے لیے، تو یہ سارا کچھ انسان تیرے لیے بنایا۔ یہ موٹی موٹی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ آگے دیکھیں وَآتَاكُمْ اور دی تم کو من کلی ہر وہ چیز ما سألتم جس کا تم نے سوال کیا۔ یہاں پر تھوڑی سی توجہ کریں کہ جو چیز کا تم نے سوال کیا اللہ نے دی ہے، کیا مطلب؟ ہم نے ہر چیز تو نہیں مانگی، ہمیں کیا پتا؟ جو تم نے شعوری طور پر مانگی وہ بھی تمہیں دی، ہمیں یہ چاہیے مل گیا۔ غیر شعوری طور پر جو تمہیں چاہیے تھی، تمہارے جسم کو ضرورت تھی، وہ بھی ہم نے دی۔ ساری چیزیں ہم نے مانگی تھی، کیا کیا تمہارے جسم کو ضرورت ہے؟ دیکھو ذرا، وٹامن سی چاہیے جی، اس کی کمی ہو گئی ہے، فلاں کمی ہو گئی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ آگے دیکھیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تعدو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها انسان تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خلاصہ بیان کر دیا کہ انسان ہم نے تیرے لیے اتنی نعمتیں، تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تیرے شمار سے بھی کیا ہیں؟ باہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 21واں پارہ سورۃ لقمان میں فرمایا کہ اگر یہ سارے درخت قلم بن جائیں، یہ سارے دریا ندی نالے سیاہی بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد، یہ کلمے بھی ختم ہو جائیں گی، سیاہی بھی خشک ہو جائے گی، لیکن نعمتوں کو شمار ان الانسان بے شک انسان لظلوم بڑا ظالم ہے، کفار نہ شکرا ہے۔
اس مالک اور خالق کو چھوڑ کر کسی اور در پہ ظلم نہیں ہے جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں. کفار نہ شکرا ہے. کیا مطلب؟ اس کا شکر ادا کرتا. نعمت کا کیا ہوتا ہے؟ شکر. تو آگے پھر دیکھیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ زمین سے میوہ جات یا پھل بطور رزق کے تمہارے لیے پیدا ہوں یا اگیں، اور کشتیوں کو دریاؤں میں تمہارے تابع کر دیا اس کے حکم کے ساتھ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور ندی نالوں کو، دریاؤں کو تمہارے کیا کر دیا؟ تابع کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تابع کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائبین جو اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں دستور کے مطابق. جو ڈیوٹی لگی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاند آ رہا ہے، چاند ختم ہو رہا ہے، سورج. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورۃ اللیل. اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ جا کے چاند کو ملے. وَلَا لِلْقَمَرِ، اور نہ چاند کے لیے ہے کہ جا کے سورج کو ملے. کبھی ٹکرائے ہیں؟ نہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے یا تیر رہا ہے. یہ کون ہے؟ چلانے والا. ٹھیک ہے جی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دیا اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا. ٹھیک ہے جی. جو تم نے مانگا وہ بھی مل گیا، جو نہیں مانگا وہ بھی، یعنی جو تمہارے جسم کو ضرورت ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.